میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ تو میرے خیال میں السلام علیکم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ تو تالیاں بجی ہیں، اس پر ہی لیکچر شروع کرتے ہیں۔ کیا بجی ہیں؟ تالیاں۔ تو دیکھیں، ہم نے داد دینا سیکھنی ہے۔ کیا چیز سیکھنی ہے؟ داد دینا۔ داد دینا سیکھنی ہے ہم نے۔ داد دینا میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمیں نہیں آتا۔ ہمیں داد دینی چاہیے۔ داد کب دیتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی انسان اگر اچھا کام کرے یا کوئی اچھی بات چیت کرے، اچھا کام کرے کوئی یا کوئی اچھی بات چیت کرے تو اس کی داد بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بتائیے۔ تو ہمیں اس کو داد دینی چاہیے۔ داد دینے سے وہ انسان بوسٹ اپ ہوتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے۔ اگر وہ اچھی گفتگو کر رہا ہے تو اور اچھی گفتگو کرے گا، جو کہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوگی، ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو دوسرے انسان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اس کو داد دینا بنتی ہے ہماری۔ داد دینے کے لیے کتنے کروڑ روپیہ چاہیے؟ داد دینے کے لیے کتنی بڑی تعلیم چاہیے؟ داد دینے کے لیے کتنا بڑا عہدہ چاہیے؟ ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ داد تو کسی کے حق میں چند الفاظ بول کر بھی دے سکتے ہیں، اور اگر چند الفاظ بھی آپ کسی کے حق میں نہیں بولنا چاہتے، اتنے ہی کنجوس ہیں ہم، اتنے ہی کنجوس ہیں، تو داد تو تالیاں بجا کر بھی دی جا سکتی ہے۔ داد تالیاں بجا کر بھی دی جا سکتی ہے۔ تو آج مجھے آپ نے داد دی، آئی سیلوٹ یو 7 کروڑ، آئی سیلوٹ یو 7 کروڑ، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں بوسٹ اپ ہوا ہوں، میں اور اچھے طریقے سے لیکچر دوں گا، رائٹ؟ تو یہ اس کا فائدہ ہے داد دینے کا۔ تو آج کے بعد آپ نے داد دینی ہے۔ دوسری بات، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھنی ہے۔ ایک دوسرے کی لیسٹ کنسرن کہ جناب کون کتنے بڑے عہدے پر کام کر رہا ہے، کون چھوٹے عہدے پر کام کر رہا ہے، کس کی عزت ہونی چاہیے، کس کی عزت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری ورکنگ اسائنمنٹ نہیں ہے۔ ہماری ورکنگ اسائنمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ایک دوسرے میں قطعی طور پر یہ نہیں آتا کہ کون کتنے بڑے عہدے پر کام کر رہا ہے۔ ہر انسان عزت کا حقدار ہے۔ ہر انسان عزت کا خواہش مند ہے۔ ہر انسان کی عزت ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں میری عزت کریں آپ، تو کیا خیال ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عزت ہو؟ تو ہر انسان عزت کا خواہش مند ہے، ہر انسان عزت کا حقدار ہے، ہر انسان کی عزت ہونی چاہیے۔ یہ مت سوچے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، نہیں۔ ایک دوسرے کی، اس لیے میں نے لفظ بولا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ سارے کلیگ ہیں، آپ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں۔ ہمارے اندر اس چیز کی کمی پائی جا رہی ہے، جس کی میں نشان نہیں کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا ہمیں نہیں آتی، ہم نے سیکھی بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ ہم نے اس کی جگہ کیا سیکھا ہے؟ ایک دوسرے پر تنقید کرنا سیکھا۔ تنقید کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تنقید کرنے سے قطعی طور پر صلاح نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نا تنقید کرنے سے صلاح ہوتی ہے۔ میں آپ کو کتابوں سے پڑھ کر کسی کہانیاں نہیں سنانے آیا۔ میں نے 60 سال تک ابھی تک کسی کی تنقید کرنے سے صلاح ہوتے میں نے نہیں دیکھا۔ اگر دیکھی ہے کوئی چیز، تنقید کرنے سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے، تنقید کرنے سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، تنقید کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، تنقید کرنے سے بعض دفعہ شر پیدا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ شر اس لیول پر چلے جاتا ہے کہ انسان کفر کی طرف چلے جاتا ہے۔ یہ چیزیں تنقید کرنے سے، ان سے بڑھ کر سب سے بڑا نقصان
کہ جو بندہ تنقید کر رہا ہے اس کی اپنی صحت پر افیکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قوت مدافعت ہوتی ہے، وہ کمزور پڑتی ہے، اور سائنس نے اس کو ثابت کر دیا۔ تنقید کرنے سے انسانی صحت کی ڈیمیج ہوتی ہے، معاشرے میں شر پھیلتا ہے، معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، معاشرے میں بدمزگی پھیلتی ہے۔ یہ اس کا حاصل ہے جو کہ انتہائی معاشرے کے لیے بھی نقصان ہے، ہمارے لیے بھی نقصان ہے۔ تنقید کرنے سے نہ صرف ہماری صحت خراب ہوتی ہے، تنقید کرنے سے ہم دو چیزیں ضائع کریں۔ ایک ٹائم ضائع کرتے ہیں، تنقید پر ٹائم خرچ ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں خام خواہ باتیں کرنے پر ٹائم نہیں ضائع ہوتا۔ یہ اللہ کی پاک کی نعمت نہیں ہے ٹائم، اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے، تو یہ ہم ضائع کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں کریں۔ دوسری چیز کیا ضائع کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ ہے طاقت توانائی۔ طاقت توانائی یہ دوسری چیز ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کر کے یا لوگوں پر تنقید کر کے ضائع کریں۔ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرنی چاہیے اور نہ ہی لوگوں پر تنقید کرنا چاہیے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ یہ دونوں چیزیں جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، ایک ٹائم اور ایک توانائی، یہ دونوں چیزیں اپنی اصلاح کے لیے استعمال کریں، اپنی اصلاح کے لیے استعمال کریں، اپنی ذات کے لیے استعمال کریں۔ کیا ہوگا؟ اپنی اصلاح کے لیے استعمال کریں گے، اپنی ذات کے لیے استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر بہتری آئے گی، اور ہمارے اندر اگر بہتری آتی ہے تو پورے معاشرے میں بہتری آتی ہے۔ ہم نے تو اپنے اندر بہتری لانے کا سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنی اصلاح کے لیے سوچا ہی نہیں ہے۔ یہ موبائل کس کا چل رہا ہے جی؟ میرا شاید جی بند کرتا میرا بڑے افسوس کی بات ہے یار، اپنی اصلاح ہمیں کرنی ہے۔ دیکھیں نا غلطی کہاں پائی جا رہی ہے ہمارے اندر، ہے نا؟ گھر سے ہم لوگوں کے موبائل بند کرنے آئے ہیں، اپنا ہمارا موبائل چل رہا ہے، ہمارے اندر غلطی پائی جا رہی ہے۔ ہم نے اس غلطی کو درست کرنا، اپنی غلطی کو درست کرنا، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارے پاس اس کام کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹائم تو سارا لوگوں پر تنقید کرتے، ٹائم تو سارا لوگوں کے بارے میں باتیں کر کے ضائع کرتے۔ اگر یہ ٹائم ہم اپنی اصلاح پر لگائیں، اپنا پیج کھولیں، اپنا صفحہ پڑھیں، تو کیا خیال ہے ہمارے اندر بہتری نہیں آئے؟ اور اگر ہمارے اندر بہتری ہے تو پورے معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی۔ دیکھیں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ اللہ نے انسان کو کوئی چور ڈاکو پیدا کیا ہوا ہے؟ میرا دوسرا سوال آپ سے کہ جناب انسان کا پیدا ہونے کا طریقہ کار ایک ہی ہے یا بادشاہ کے لیے کوئی اور طریقہ پیدا ہونے کا اور فقیر کے لیے کوئی اور ہے؟ غریب کے لیے کوئی اور ہے، امیر کے لیے کوئی اور ہے؟ سب کا پیدا ہونے کا طریقہ کار بھی ایک ہے۔ اللہ نے انسان کو چور ڈاکو بھی نہیں پیدا کیا ہوا۔ تو میرا تیسرا سوال کہ پھر یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر جو آتی ہیں، جنم لیتی ہیں، جو ساری خرابیاں ہمارے اندر آتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ماحول سے، جس کو ہم معاشرہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں ماحول سے آتی ہیں، ساری خرابیاں معاشرے سے آتی ہیں۔ یہ معاشرہ کون بناتا ہے؟ یہ ماحول کون بناتا ہے؟ ہم ماحول بناتے ہیں، ہم معاشرہ بناتے ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بناتے ہیں ہم اپنی زبان سے ماحول بناتے ہیں، ہم اپنی زبان سے معاشرہ بناتے ہیں۔
ہم اپنے لب و لہجے سے معاشرہ بناتے ہیں، ہم اپنے لب و لہجے سے ماحول بناتے ہیں، ہم اپنے رویے سے ماحول بناتے ہیں، ہم اپنے رویے سے معاشرہ بناتے ہیں، اور پھر اس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، ہمارے بچے جیتے ہیں، اور بڑے آسانی سے ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے سبجیکٹ میٹر سے ڈی ٹریک ہونے کے لیے ہم فوری طور پر لوگوں پر انگلیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، باہر معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اور بابا اندر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اندر کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، اندر کا ماحول، ہمارے اندر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اس کو درست کرنا ہے، یہ اندر کے ماحول کو دیکھنا ہے، اس اندر کے ماحول کے اندر کیوں کون سی چیزیں ظاہر کی ہوئی ہیں، ظاہر ہم اپنا صفحہ کھولیں گے، اپنا پیج دیکھیں گے، اپنے اوپر توانائی لگائیں گے، اپنے اوپر ٹائم لگائیں گے، ڈیفینیٹ آپ کو کھل کر بات سامنے آئے گی۔ یہ قرآن پاک میں جو اللہ کی پیاری کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسانی جسم کے اندر یہ ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو دل کہا گیا ہے، انسانی جسم کے اندر ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو دل کہا گیا، اس کے اندر اگر خرابی ہو تو پورے جسم میں خرابی ہوتی ہے، اور انسانی جسم کے اندر ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو دل کہا گیا، اس کے اندر اگر بہتری ہو تو پورے جسم میں بہتری ہوتی ہے۔ سوچیں ذرا، اشارتاً بات یہ بھی کی ہے کہ جناب ایک انسان کے اندر اگر بہتری ہو تو پورے معاشرے میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب معاشرے میں بہتری لانے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ الفاظ دوسرے پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، وہ الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں تلوار سے کیسے طاقتور ہے، وہ تلوار سے طاقتور ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے دوسرے انسان کا، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے معاشرے پر۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، کبھی سوچا ہم نے ایک الفاظ کا مناسب چناؤ کرنا چاہیے، کبھی ہمارے ذہن میں آیا کہ جب بھی گفتگو کریں الفاظ کا مناسب چناؤ کریں، انتہائی محتاط میں یہ اختیار کریں۔ کیوں؟ ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ دوسرے انسانوں پر افیکٹ ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر دوسرے انسانوں پر افیکٹ ہوگا تو ڈیفینیٹ اس کا ریفلیکشن ہمارے اوپر بھی آئے گا، اس کا اثر ہمارے اوپر بھی آئے گا، اس کا اثر ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کو ظاہر وہ اس کی واپسی تو آئے گی، وہ واپس کن الفاظ میں آتی ہے، کس طرح آتی ہے، ہم اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی، ہم بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر حالاتوں واقع جانے کسی کے بارے میں آئے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدمت کی بادریشن انتشار ہے۔ تو ہم نے تنقید کرنے کا یہ سلسلہ بند کر دیں، تنقید کی جگہ میں نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو سامنے لے کر آئے، تنقید کی جگہ لوگوں کو داد دینا سیکھیں، تنقید کی جگہ لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ پتہ چل رہا ہے بات کا؟ ماحول خراب ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ساری خرابیاں ماحول سے آتی ہے، سوچے ذرا یہ ماحول پہلا ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ پہلا ماحول تو گھر سے ملتا ہے، نہیں ملتا؟ گھر سے پہلا ماحول ملتا ہے جس میں 3 چیزیں ہم سیکھتے ہیں، کھانا پینا ہم سیکھتے ہیں، بولنا چلنا ہم سیکھتے ہیں، چلنا پھرنا ہم سیکھتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں گھر سے سیکھتے ہیں، گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اگر چلنے پھرنے میں، بولنے چلنے میں، کھانے پینے میں اس کے
ڈسپلن ہو تو کیا خیال ہے پوری لائف میں ڈسپلن نہیں آئے گا؟ پوری لائف میں بہتری آئے گی نہیں آئے گی؟ تو ہم نے یہ 3 چیزوں میں بہتری لانی ہے: بول چال، کھانا پینا اور چلنا پھرنا۔ بول چال میں آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا دوسرے انسانوں کو وہ ہضم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ کھانے پینے میں ہم نے یہ محسوس کرنا ہے کہ کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اور جو کھا رہے ہیں کیا ہضم ہو رہا ہے۔ اور چلنے پھرنے میں ہم نے یہ محسوس کرنا ہے کہ کئی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، یہ ہم نے محسوس کرنا ہے۔ ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے انسانی لائف پر، اسی لیے دانشوروں نے کہا ہے، اسی لیے عقل مندوں نے کہا ہے، اسی لیے بہت بڑے سائنسدانوں نے کہا ہے۔ سائنس کی دنیا کے لوگوں نے کیا کہا ہے کہ جناب ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھیں اور برے لوگوں سے بائٹ کیے۔ سوچیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، برے لوگوں سے بائٹ کیا جائے۔ اللہ میں ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ دونوں چیزیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، یہ سورۃ فاتحہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی 10 لائنیں لکھی، اس میں لکھا ہوا ہے، آخری جو 2 لائنیں اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ ہمارا ساتھ ایسے لوگوں میں کر دے جن پر تیرا انعام ہے، اور جو راہ راست پر ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں، جو صحیح، جن کی سمت صحیح ہے، جن کا راستہ صحیح ہے، ان کے ساتھ شامل کر لے۔ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جن پر تیرا غضب ہے، جن پر تیرا عذاب ہے، اور جو ظالم ہے۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ ظاہر اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ پر تو ظلم نہیں کرتے نا وہ۔ تو دونوں کے بارے میں دیکھیں نا، بتایا ہے قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ، کیونکہ سورۃ فاتحہ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ یہ دونوں چیزیں بتائی قرآن پاک، وہاں سے اٹھا کر سائنسدانوں نے بتایا، وہاں سے اٹھا کر دانشوروں نے بتایا کہ ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے اور برے لوگوں سے بیٹھ کے۔ اچھے لوگ کیا دیتے ہیں؟ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، برے لوگوں سے بیٹھ کیا جائے۔ کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ یہ لیے کہا گیا ہے کہ اچھے لوگ ہماری سوچ میں بہتری لا سکتے ہیں، ہمارے خیالات میں بہتری لا سکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوچ کو بہتر کر دیتے ہیں، ہمارے مائنڈ سیٹ کو بہتر کر دیتے ہیں، ہمارے تھاٹ کو بہتر کر سکتے ہیں، ہمارے خیالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور برے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر برے لوگوں کی مثال تو بٹر کی دی ہوئی ہے، اسی لیے کہا گیا اوائڈ کیا جائے۔ ظاہر ہم برے لوگوں میں اگر بیٹھیں گے تو ہمارے خیالات کس طرح اچھے ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ کس طرح اچھی ہو سکتی ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ کس طرح اچھا ہو سکتا ہے۔ ظاہر اس کا امپیکٹ تو ہوگا، اس کا اثر تو ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ چلیں، اچھے لوگوں کے ساتھ کھائے پیے، اچھے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ چلیں کریں۔ بات پھر وہی ہے، تینوں باتیں اچھے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا چاہیے، چلنا پھرنا چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔